الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ الفاتحہ کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کے فضائل آپ حضرات کے سامنے گزرے تھے۔ آج سورہ فاتحہ سے پہلے جو ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیت کے متعلق چند ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ قرآن کریم کی ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جتنی بھی صورتوں کے شروع میں یہ بسم اللہ لکھا ہوا ہے، یہ سورت کا جز نہیں ہوتا ہے۔ یہ دو صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے رب العالمین نے اس بسم اللہ کو نازل فرمایا۔ سورہ نمل جو ہے اس کے اندر یہ وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لکھا ہوا ہے وہ سورت کا جز ہے۔ باقی جگہوں میں یہ سورت کا حصہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ سورہ فاتحہ کے شروع میں جو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لکھا ہوا ہے تو یہ بھی سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ جب بھی اپنا کوئی کام شروع کرتے تھے، اس کام کے شروع کرنے سے پہلے بتوں کے نام لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس رسم کو مٹانے کے لیے قرآن کریم کو جو شروع کیا تو وہ اللہ کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہاں تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جتنی سابقہ کتابیں گزری ہیں وہاں پر بھی ان کتابوں کی ابتدا بھی جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی۔ جس طرح قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے تو اسی طرح باقی کتابوں کی ابتدا بھی اسی سے ہوئی۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ صرف خصوصیت ہے قرآن کریم کے لیے کہ اس کی ابتدا رب العالمین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہے۔ فرماتے ہیں علماء یہ بھی کہ سابقہ ہر کتاب کو خصوصیت تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی قرآن کریم کی ہے، لیکن اللہ کے نام سے ہر کتاب کی ابتدا جو ہوئی ہے تو وہ اللہ کے نام سے ہوئی ہے کہ بسمک اللہم اللہ، یا اس طرح کوئی الفاظ کے ساتھ باقی کتابوں کی ابتدا جو ہے اللہ کے نام سے ہوئی ہے۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آیت ہے یہ صرف خاصیت کس کی ہے؟ قرآن کریم کی۔ اسی لیے دیکھیں آپ کہ جس طرح آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام پہلے شروع کیا کرتے تھے تو وہ بسمک اللہم کہا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے بسمک اللہم، بسمک اللہم یہ کہا کرتے تھے۔ تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ شروع کیا جائے، ہر نیک کام، اچھا کام وہ دم بریدہ ہوتا ہے، بے برکتہ ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہر کام سے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب دروازہ گھر کا بند کرو تو اس وقت بھی بسم اللہ کہا کرو۔ بجلی، آج کل تو بجلی کے سوئچ ہیں تو کہا چراغ گل کرتے وقت بھی بسم اللہ کہا کرو۔ تو آج بجلی کا بٹن بند کرتے ہیں تو کہیں بسم اللہ، اور کھولتے ہیں تو بسم اللہ کے ساتھ کھول۔ اسی طرح برتن ڈھکنا، کھانا کھانا، پانی پینا، ہر چیز، ہر اچھے کام کی ابتدا جو کس سے ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک دوسری چیز ہے، یہاں یہ ہر کام میں امت مسلمہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم
کہنے کا جو حکم دیا ہے کہ ہر اچھے کام کو بسم اللہ سے شروع کرو، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو فرمایا اس لیے کہ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا، امت مسلمہ کو، کہ اپنا ہر کام شروع کرتے ہیں سے پہلے اللہ کا نام لو. تو یہ جو ہے مسلمان کا رب جو ہے ہر وقت اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑا گیا ہے. ہر وقت اس کا رب جو ہے، رابطہ جو ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑا گیا، کہ انسان جو ہے یہ تصور کرے کہ میں اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہی دنیا میں چل رہا ہوں، دنیا میں جی رہا ہوں، دنیا میں میں کھا رہا ہوں، دنیا میں پی رہا ہوں، اللہ کے حکم سے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سب کچھ کس کے حکم سے؟ اللہ رب العالمین کے حکم سے. اب اس میں اب دیکھیں یہ ہے تو جملہ بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اتنا انسان کا کوئی وقت ضائع ہوتا ہے، نہ کوئی اتنی چیز وہ ہے، اس پہ انرجی ضائع ہوتی ہے، لیکن بہت بڑا قیمتی نسخہ ہے. اب دیکھیں انسان تصور کرے، صرف یہ کھانا ہے، اس کے لیے لقمہ منہ میں ڈالتا ہے، ایک لقمہ اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے کتنی یعنی اپنی پیدا کردہ قوتوں کو لگایا، صرف کیا، اور اس کے بعد وہ لقمہ اس تک پہنچتا ہے. اب یہاں انگلینڈ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں کے چاول، کہاں کے آٹا، کس کی مزدوری، کون سا جندر گیا جس پہ اوپر چکی ہے، اس کو پیسا گیا ہے، کہاں بجلی استعمال ہوئی، کہاں پانی استعمال ہوا، کہاں سورج کی روشنیاں ہیں، ہوائیں ہیں، بارش ہے، یہ ساری محنتیں ایک لقمے کے اوپر جب تیار ہوئی ہیں تو انسان جب اس لقمے کو اٹھاتا ہے، منہ میں لیتا ہے، تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ میرے بس میں یہ لقمہ حاصل کرنا نہ تھا، یہ تیری قدرت سے، تیری طاقت سے یہ مجھے میرے منہ تک پہنچا ہے، میرے منہ تک پہنچا ہے. اور اس کے بعد پھر انسان دیکھتا ہے اسی طرح، اور زندگی کی ہر ضرورت کو انسان دیکھے، ساری چیزوں کو. انسان مومن اور کافر دونوں سوتے کھاتے پیتے، لیکن ایمان والا اپنے ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کر کے اپنی تفریق کا اظہار کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی مجھے مل رہا ہے میرا ایک پیدا کرنے والا ہے، اور ان ساری چیزوں کا تخلیق کرنے والا کوئی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور اسی کے حکم سے یہ سب کچھ مجھے میسر ہوا ہے. انسان دیکھے آگے اس جتنی زندگی، اب یہ سواری ہے، مسلمان بھی سوار ہوتا ہے، اب سواری کے اوپر جب مسلمان چڑھتا ہے تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ ایک سواری ہے، گاڑی ہے، جہاز ہے. اس کو دیکھے انسان کہ کہاں کا میٹیریل، کہاں سے لکڑ، کہاں سے کپڑا، کہاں سے اس کے اندر جتنا بھی میٹل وغیرہ استعمال ہوا ہے، اس کے اندر اور دو دھاتیں استعمال ہوئی ہیں، پلاسٹک، جو بھی چیز استعمال ہوئی ہے، تیل استعمال ہوتا ہے، تو کہاں سے چل کے کیسی مزدوریاں، کہاں سے یہ سارا نظام آ کر اس انسان کے پاس آ کے تیار ہو کے پہنچ جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ انسان اس کو خریدتا ہے پیسے دے، اور پیسے یہ ساتھ ماں کے پیٹ سے لے کر بھی نہیں آیا. وہ بھی دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو اس لیے جب یہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے تو پھر انسان اگر اس سے ان چیزوں کے استعمال سے پہلے اپنے رب کا نام نہیں لیتا تو بڑا ناشکرا کہلاتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین کا نام لے کر یہ اپنا رب العالمین کے ساتھ ظاہر کرتا ہے کہ ان ساری چیزوں کا خالق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اب یہاں پر ایک دوسری چیز یہاں پر یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن کریم کی جب تلاوت ہم کرتے ہیں تو تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ قرآن کریم کے آداب میں سے، قرآن کریم کے آداب میں سے. اور یہ پھر اس کے ساتھ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. یہ دونوں کیا ہے؟ پڑھنا سنت ہے. پڑھنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے. اور درمیان تلاوت کے ہر سورت کے شروع میں جب بسم اللہ آئے، سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی کیا ہی بھی سنت ہے، سوائے سورہ برات کے. سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے تو وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھتے. ہاں اگر سورہ برات کے اوپر کوئی آدمی وقف کر لیتا ہے، وقف کر لیا، سورت سبق ٹھہرا دیا اور اس کے بعد قرآن کریم بند کر دیا، اب جو ہی قرآن کریم دوبارہ پڑھنا چاہتا ہے تو اب دوبارہ تلاوت کرنے کے وقت اس کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھے گا، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب ہیں، اس سورت کے ساتھ اس کا تو تعلق نہیں ہوگا. دوسرا، اب یہاں پر آگئی دوسری چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، اب یہ بسم اللہ جو ہے لفظ، یہ تین لفظ ہیں اس میں. کتنے ہیں؟ تین پہ. ایک ہے با، اسم، اللہ، تین چیزیں ہیں. اب سب سے پہلے حرف با ہے. حرف با جو ہے یہ عربی زبان میں اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں، لیکن یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ تین معنی بڑے مناسب آتے ہیں.
ایک معنی اس کا آتا ہے مصاحبت کا. مصاحبت کا معنی یعنی کسی چیز سے متصل ہونا، جڑا ہوا ہونا. اور دوسرا معنی ہے استعانت، مدد چاہنا، مدد مانگنا. اور تیسرا معنی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ تبرک کے لیے، یعنی کسی چیز سے برکت حاصل کرنے کے لیے. اس وقت کیا ہے یہ با استعمال ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اب اسم جو ہے، لفظ اسم کا معنی ہے کہ نام. اسم کا معنی کیا ہے؟ نام. اور اللہ، لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے جو مخصوص ہے اللہ کی ذات کے لیے. اور اللہ کے سوا یہ نام کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے. تو اللہ کا کوئی جمع بھی نہیں ہے، تثنیہ بھی نہیں. تو اللہ اکیلا ہے تو اس لیے اس لفظ کا کوئی جمع بھی نہیں ہے، کوئی تثنیہ بھی نہیں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا نام ہے اور اللہ اکیلا ہے. یہ اسی کے لیے کیا ہے؟ خاص ہے. اس کے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہیں ہے. اور اپنی صفات اور ہر چیز میں کیا ہے؟ یکتا ہے. اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ آ گیا سمجھ کے بسم اللہ، اس کا اب اس کو جو تین معنی اس کے لیے بتائے، مصاحبت کے لیے یا استعانت کے لیے یا تبرک کے لیے. تو جب یہ انسان اس کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کرنے سے پہلے اس میں کیا ہے؟ پھر معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ. مصاحبت کا معنی کیا نا؟ تو معنی ہوا کہ اللہ کے نام کے ساتھ. اور اگر استعانت کا معنی لیا جائے تو اللہ کی مدد سے. اور اگر اس میں تبرک کا معنی ہو تو اللہ کے نام کی برکت سے. اب اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں یہ ایک فعل چھپا ہوا ہے، پوشیدہ سا ہے. وہ کون سا فعل ہے؟ کہ جو فعل انسان کام کرتا ہے، جو بھی کام شروع کرتا ہے، مثال کے طور پر پڑھنا شروع کرتا ہے تو کہتا ہے میں اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنا شروع کرتا ہوں، پڑھتا ہوں. یا میں اللہ کے نام کی مدد لے کر میں کام کی ابتدا کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اور یا اللہ کے نام کی برکت حاصل کر کے میں کھانے کی ابتدا کرتا ہوں. تو گویا اس میں یہ کام جو بھی انسان کرتا ہے وہ والا فعل جو ہوتا ہے، کام جو ہوتا ہے، اس سے پہلے آ جاتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں ایک دوسری بات بڑے نقطے کی لکھی ہے یہاں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بسم اللہ. اب با کے بعد الف بھی ہے، اللہ با کے بعد الف بھی ہے، جیسا اقرا بسم ربک. اب اس کے بعد با بھی لکھی ہوئی ہے، با کے بعد الف بھی لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں با کے بعد بسم اللہ میں الف نہیں لکھا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ ہر کام کی ابتدا الف ہوتا تو پھر ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر با کے بعد جو الف ہے اس کو بھی ہٹا دیا تاکہ ہر کام سے پہلے جو ہے لفظ اللہ جو ہے وہ آ جائے، اللہ کا نام آ جائے، اللہ کا نام آ جائے. تو اللہ کے نام کے ساتھ اس کی ابتدا کی گئی. اب آگے الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم یہ دونوں اللہ کی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. ایک رحمان جو ہے یہ عام رحمت ہے، عام رحمت جو ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے. یعنی ساری کائنات میں جو کچھ اب تک پیدا ہوا، جو پیدا ہوگا، وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ ہے اور ہر انسان کو ملتی ہے، چاہے اس کو ماننے والا ہو چاہے اس کو نہیں ماننے والا. یہ دنیا کی جتنی نعمتیں، یہ رحمتیں کیا ہے؟ عامہ. اور الرحیم یہ رحمت تامہ ہے، خاص رحمت ہے. اور یہ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی ایمان والوں کے لیے آئے گی. آگے اب یہاں پر ایک دوسری بات یہاں فرمائی مفسرین نے کہ یہاں الرحمن ہے، لفظ رحمان. اب رحمان کیونکہ رحمت یہ کیا ہے؟ عام ہے. تو عام رحمت کوئی انسان کسی کے اوپر نہیں کر سکتا، اس لیے یہ خاص اللہ رب العالمین کی صفت ہے. یہ کسی مخلوق کے لیے اس صفت کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہوتا ہے رحمان، کسی انسان کو رحمان آپ نہیں کہہ سکتے. اب بہت سارے لوگوں کے نام ہوتے ہیں، عبد الرحمان، فضل الرحمان، محمود الرحمان. اب اس میں جو لفظ ہوتا ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اب عبد کو ہٹا دیتے ہیں، رحمان رحمان کہتے ہیں. حالانکہ کسی انسان کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ رحمت عامہ جو ہوتی ہے یہ صرف صفت کس کی؟ اللہ رب العالمین کو ہی کر سکتا ہے. تو اس لیے کسی بندے کا نام اگر اس کے عبد الرحمان، فضل الرحمان، محمود الرحمان، عباد الرحمان کوئی بھی نام ہو تو اس سے پہلے والے لفظ کو ہٹانا نہیں چاہیے بلکہ اس کے ساتھ اس کا نام لینا چاہیے. اب دوسرا لفظ ہے یہاں پر الرحیم. رحیم جو ہے یہ صفت ہے اللہ رب العالمین کی، یہ صفت تامہ کہلاتی ہے. اور یہ اللہ کے سوا بھی
استعمال ہو سکتی ہے، بندوں کے لیے بھی کیا ہے یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ رحیم، کسی کو رحیم کہا جا سکتا ہے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں خود اللہ رب العالمین نے کہا وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو یہ عام انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر دوسرا مسئلہ لکھا ہے تعوذ کے بارے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس طرح قرآن کریم کے ابتدا، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ قرآن کریم کے شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے۔ بعض لوگ کوئی کتاب اٹھاتے ہیں اور کوئی بھی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے بات شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ خاص کس کے لیے ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے، اور یہ پورا اجماع امت یہ کیا ہے پڑھنا سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے ایک دوسری بات کہ قرآن کریم سورہ برات کے بارے میں، جیسا میں نے پہلے بتا دیا کہ سورہ برات سے پہلے جب انسان وقف کر لیتا ہے، اس کے اوپر اپنا سبق روک دیتا ہے، دوبارہ شروع کرتا ہے، تو تعوذ پڑھنا اس وقت کیا ہے یہ اس وقت پھر پڑھنا چاہیے۔ اب دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو صورتوں کے درمیان گیپ وقف جو ہوتا ہے اس کے لیے اس کا نزول ہوا ہے، یہ ہر سورت کا جز نہیں ہے، سوائے سورہ نمل کا، جس طرح میں نے پہلے بتایا۔ تو جب یہ سورہ نمل میں نازل ہو چکا اور وقفے دونوں صورتوں کے درمیان وہ گیپ کے لیے ہے، تو یہ بھی اس کا حکم ایسا ہی حکم ہے جس طرح قرآن کریم کی آیات کا ہے۔ اس کا احترام یہ واجب ہے، اس کو بھی کوئی آدمی بغیر وضو کے اس کو چھو نہیں سکتا ہے، بغیر وضو کے چھو نہیں سکتا۔ عورت اگر اس کے ایام میں ہے، جنابت کی ضرورت، جنابت والا شخص جنوبی جو ہے وہ اس کو چھو نہیں سکتا ہے، عورت ہے اپنے ایام میں ہے وہ بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی ہے۔ ہاں بطور ذکر کے اس کی اگر تلاوت کرے اس کو پڑھے تو پڑھ سکتی ہے، وگرنہ بطور تلاوت کے قرآن کریم کی اس بسم اللہ کو بھی پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جب انسان پہلی رکعت پڑھتا ہے تو پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو یہ پڑھنا کیا ہے یہ مسنون ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ اس کو اونچی آواز سے پڑھا جائے گا یا کہ آہستہ آواز سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے دوسرے ائمہ اس کو آہستہ پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب دوسری بات کہ پہلی رکعت ہم نے پڑھ لی اور اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے آئے، تو دوسری رکعت کے شروع میں کیا پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں علماء کہ نہیں، دوسری رکعت کے شروع کے اندر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اور اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے کہ یہ ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ کیا ہے یہ واجب ہے، اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زیادہ سے زیادہ اپنے یعنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کا نام لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی مولا علیہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا الہ العالمین، ہمارا بیٹھنا